باقی ارے بولو کیا بچتا؟ ذکر نکل گیا، آگے کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچتا۔ نماز ہے ذکر کا نام ہے بھائی۔ ہاں، اسی طرح مقبول حج کی علامت بتایا نا، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے، تلبیہ پڑھا جائے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے نا مقبول۔ اور جہاں اور علامات ہیں اس کے ساتھ مقبول حج کی علامت ایک یہ بھی لکھی کتابوں میں ہے کہ اللہ کے ذکر کا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا، کہ بھائی ہے یا نہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، مقصد یہ ہے کہ دھیان کے ساتھ آج ہم غفلت میں پڑ گئے، اور غفلت میں ہی آدمی گناہ کرتا ہے۔ حکم جو توڑتا ہے اللہ کا غفلت میں توڑتا ہے، غفلت۔ حدیث میں ہے غفلت والے دل کی تو اللہ دعا بھی قبول نہیں کرتا، ہے نا؟ حدیث میں ہے غفلت والے دل کی دعا اللہ نہیں سنتے، قبول نہیں کرتا، غافل۔ تو ہر حال میں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا کہ میرے نزدیک افضل ذکر یہ ہے، افضل ذکر یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں، ہر موقع پر یہ دیکھ لے کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے اللہ کا حکم کیا، میرے نبی کا طریقہ کیا۔ فرمائے میرے نزدیک افضل ذکر یہ ہے ہر موقع پر۔ اور یہ کب دیکھے گا؟ جب اللہ کا دھیان نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، کثرت سے کہا جاتا ہے اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کا اہتمام کرے، عادت ڈالے، شرم محسوس ہوتی ہے آج۔ یہ تو مسلمان کی شان ہے یہ، کہ اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت یہ اس کی بندگی کرے، اطاعت کرے، تسبیحات کی پابندی کرے۔ بتایا نا، یہ معمولات بتائے ہمارے بلکہ یوں لکھا ملفوظات میں ہے جی کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہے جی جب پھرتے تھے نا دیہاتوں میں، شہروں میں، دعوت دیتے ہوئے، گشت کرتے ہوئے، فرمایا مہینے میں چند دن پھر آتے تھے رائے پور خانقاہ۔ میں محسوس کرتا ہوں غفلت کے ماحول میں آدمی پھرے اور غفلت نہ آئے۔ کیوں بھائی؟ ارے میرے بزرگوں، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، جہاں چاروں طرف دنیا کے تذکرے اور دنیا کمانے کی ہوس اور فکر اور ہوڑ لگی ہے جی، وہاں موت اور قبر کے تذکرے اور آخرت کی فکر کہاں سے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ میرے اور آپ کے گھروں میں کیا تذکرے ہیں، کیا فکرے ہیں، کیا مذاکرے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ رشتے داری میں جاؤ، گھر میں جاؤ، چوپالوں میں جاؤ، اے جی میرے بھائیوں، جہاں بھی آپ کہیں بھی کسی سے ملاقات ہو، یہی تذکرے، یہی فکرے، یہی مذاکرے، یہی دھن لگی ہے، دھن۔ میری دنیا سمجھ جائے، مال ملے، مکان ملے، چیزیں ملے، پیسے ملے، کس طریقے سے، بلکہ ٹینشن کے بڑھنے کا ہے جو علماء نے لکھا نا، ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اتنی دھن سوار ہو گئی، کوئی ذرائع، کوئی ذریعہ، کوئی سبب ایسا مجھے حاصل ہو جائے کہ راتوں رات کروڑ پتی بن۔ جہاں چاروں طرف دنیا کمانے کے، دنیا سنوارنے کے، یہاں بنانے کے، مکانوں کے، سواریوں کے، کاروبار کے، پیسوں کے، یہ تذکرے، یہ فکرے، یہ مذاکرے ہو رہے ہو، وہاں غفلت نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ کیا آئے گا؟ ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو بتایا نا ہمارے بزرگوں نے، یہ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے تعلیم،
بیٹھو جو تم نے سارا دن جس کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنا ہوگا، جو زندگی کا مقصد ہے، اس کے بارے میں بیٹھو تھوڑی دیر. یہاں سنے گا، پورا دن تو تجھے نصیب نہیں ہوا ہوگا. 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ یہاں. بتایا نا، روزانہ اتنا دن، روزانہ سہ روزہ، ہفتہ روزہ، ہفتے میں اتنا، مہینے میں اتنا، سال میں اتنا. یہ میرے بھائیوں بزرگوں وہ یاد رہے، مقصد زندگی یاد رہے، اللہ نے کیوں پیدا کیا، جا کدھر رہے، یہ یاد رہے. اس مالک کو نہ بھولے، اس خالق کو نہ بھولے آدمی. میرے بھائیوں، اس کے لیے یہ بتایا، ترتیب بتائی ہمارے بزرگوں نے. تو فرماتے تھے کہ میں 20 دن 25 دن ادھر دیہاتوں میں پھرتا ہوں، اور چند دن کبھی عشرے کے لیے آتے تھے، کبھی 3 دن کے لیے آتے تھے رائے پور خانقاہ میں آتے تھے. اور وہاں یکسوئی کے ساتھ وہ غفلت ہے نا حدیث میں، اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ دل کی صفائی. اللہ کا ذکر دل کی صفائی کا ذریعہ، قلب کی صفائی کا ذریعہ. ورنہ اندر آدمی اس غفلت میں رہے گا، غفلت کے ماحول میں رہے گا تو غفلت تو آئے گی. ہے نا، کتابوں میں لکھا نا، ایک گناہ آدمی کرتا ہے، ایک سیاہ نقطہ دل پہ لگ جاتا ہے، اور توبہ نہیں کرتا تو لگا رہتا ہے. دوسرا گناہ کرتا ہے تو پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا. فرمایا گناہ کرتے 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 دل کالا ہو جاتا. کیا ہو جاتا ہے؟ اور کتابوں میں لکھا، دل کے کالا ہونے کی اگر کسی کو دیکھنا ہے میرا کیسا ہے اندر کیا لے رہا ہوں میں، اگر کسی کو پرکھنا ہے نا تو اس کی بھی پہچان بتائی علماء نے. فرمایا دل کے کالا ہونے کی علامت یہ ہے کہ پھر حق بات اثر نہیں کرتی. سمجھا لو جتنا چاہے، اندر تو ذرے پڑے، اس کے لیے جاتے تھے. تو انہیں اس کی ضرورت پڑتی تھی دین کا کام کرتے ہوئے، گشت کرتے ہوئے. اے جی میرے بھائیوں، اے جی دل کی صفائی کی ضرورت پڑ رہی، اور میں اور آپ ساری اے جی دن رات دنیا کے دھندوں میں رہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے بھائی، ہے نا. تو کیا فرمایا؟ اللہ کا ذکر دل کی صفائی کا ذریعہ. اور لکھا حضرت شیخ نے، فرمایا جب گناہ میں یہ تاثیر ہے، گناہ کا یہ اثر ہے کہ ایک گناہ کیا، کالا نقطہ لگ گیا، کہ بھئی لگتا ہوا نظر آیا آج تک کسی کو؟ لیکن ہے پکی بات، لگتا دیکھا کسی نے لگتا ہوا سیاہ نقطہ دل پہ؟ لیکن حق میرے بھائیوں یہ حق ہے اور سچ لگتا. جب گناہ میں یہ اثر ہے کیا، دل سیاہ ہو گیا، کالا نقطہ لگ گیا، تو آدمی نماز پڑھے، تسبیح پڑھے، قرآن پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، اس میں کوئی اثر نہیں، اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. ارے بولو نا، ایسا کیسے ہو سکتا؟ اس میں میرے بھائیوں قلب کی صفائی ہے، نورانیت داخل ہوتی ہے. یہ ان اعمال کے اندر نور ہے، نور غیر محسوس طریقے سے آدمی کے دل میں دل پہ اثر کرتا ہے. یہ وہ اندر کا زنگ اور وہ سیاہی دھلتی ہے. وہ کیا کہہ کرتے بزرگ؟ پہلے چیزیں میں جو کہا زنگ اترے. کیا کہتے بھائی؟ کیا کہے تھے؟ زنگ اترے. اور دوسرے میں رنگ آئے. جب تک زنگ اترتا نہیں تب تک رنگ چڑھتا ہے. لوہے پہ دیکھ لو، چڑھ جائے گا.
جب تک زنگ اترے گا نہیں رنگ چڑھے گا اور ڈھنگ بھی نہیں آئے گا تیسرے میں بتا دیں نا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح گناہ میں یہ اثر ہے، اسی طرح اے جی میرے بھائیوں یہ نورانی اعمال، اللہ کا ذکر آدمی کرے، قرآن پڑھے، تسبیح پڑھے، نماز پڑھے، اے جی میرے بھائیوں بزرگوں، اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا دل کے اندر نورانیت داخل، نور داخل ہوگا، اندر کی سیاہی، اندر کا زر اترے گا اور نورانیت اندر داخل ہوگا۔ اسی لیے تو ہلکے وہ کروامے تسبیحات کا اور اللہ کے ذکر کا اہتمام اللہ والے کیا کروے؟ قلب صاف۔ ایک بزرگ مریدین کی مجلس لگائے ہوئے تھے، ایک اللہ والے مریدین کو جوڑ رکھا تھا۔ جب اختتام ہوا مجلس کا اختتام، تو ایک مرید نے کہا گھر جاتے ہوئے، حضرت میں گھر جا رہا ہوں، کوئی نصیحت فرما دے، کوئی آپ مجھے نصیحت کر دے۔ ان بزرگ نے فرمایا برتن دھونا جانتے ہو؟ اب یہ جو مریدین تھا اس کی حیرت سے اس کی آنکھیں پڑی کی پڑی۔ انہوں نے دل میں کہہ رہے اپنے، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ کیا کہہ رہا ہوں، میں نے سوال کیا کیا اور جواب کیا دیا؟ سوال کیا کیا؟ کوئی نصیحت فرما دے، اور آگے کیا جواب کیا ملا؟ برتن دھوئے کبھی؟ دھونا جانتے ہو؟ مرید نے کہا حضرت جانتا ہوں دھونا، کئی مرتبہ دھوئے۔ فرمایا باہر سے دھونے میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے یا اندر سے دھونے میں زیادہ؟ برتن کو اندر سے دھونے میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ بس یہی کہا، ہوگی نہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اندر کی صفائی، دل صاف شفاف ہو، دل کا زنگ اترے، اس کے لیے میرے بھائیوں بتاویں کہ آدمی اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ ارے بس بولو نا، کریں گے۔ اپنا معمول جو بتایا گیا، ہماری عادت یہ ہو گئی سنتے بھی ہیں ہم اور بولتے بھی ہیں، لیکن ایمانداری سے سوچو، وہ جو ہمارے بزرگ بتایا کرے تھے کہ لیٹتے وقت اپنا جائزہ لینا چاہیے، تصویر محاسبہ نہیں، جائزہ، میرا کوئی کون سا عمل چھٹا ہے، دوسرے سے کیوں پوچھو، اپنے آپ سے پوچھ لو نا، کون سا عمل چھوٹا، کون سا حکم توڑا اللہ کا میں، سنت کے خلاف کیا عمل، کیا کتنے کام کیے میں نے، اپنا جائزہ خود لو نا۔ اور فرماتے تھے اگر اللہ کا ذکر بتایا معمول، ہمارے بزرگ وہ میوات کے لوگ کہا کرتے تھے ہمارا پیر عجیب پیر ہے، لوگوں کے پیر وظیفے بتاتے ہیں جی، اور ہمارا پیر چلا بتا رہے، چلا لگا۔ تم بزرگوں جماعتوں میں لے جا کے آدمی بھیجنے کا بھی مقصد یہی ہے، جانے کا بھی مقصد یہی ہے کہ آدمی باعمل بنے، معمولات آدمی کے صحیح، ہر عمل کا معمول بنا، یہ نہیں کبھی فرصت ہوئی، موقع ہوا کر لیا، نہیں ہوا چھوڑ دیا، ایسے ہی ہے نا۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے، ہمارے بڑے، فرمایا اگر رات کو جائزہ لیا تسبیح چھٹی ہے، جو فرمایا سونے سے پہلے پوری کرو اسے، پھر سو، پتہ نہیں صبح کو اٹھنا ہوگا یا نہیں، دیکھا نہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ سوتے ہیں صبح کو اٹھتے ہی، اپنا عمل کچھ کرتے ہو، معمول بناؤ، شرم نہیں۔ وہ ایک صحابی زور سے جی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، جی حضرت عمر نے فرمایا یہ منافق ہے، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا منافق نہیں ہے، یہ اس کی عادت پڑی،
اس لیے فرمایا ذکر زور سے کرنا، موقع محل دیکھ، یہ بھی افضل ہے. اور اگر اس کا موقع نہیں ہے تو آہستہ آہستہ اللہ ذکر قلبی ہے. تو تسبیحات لو. اسے جو کہتے ہیں نا تسبیح کیوں کہیں؟ کیوں بھائی کیوں کہیں اسے تسبیح؟ مسلمان ہو اور تسبیح جیب میں نہ ہو، کیوں کہیں اسے تسبیح؟ ارے بولو نا، کوئی بتاؤ تسبیح کیوں کہیں اسے؟ تسبیح تو سبحان اللہ کو کہیں، سبحان اللہ اسے کہیں تسبیح. اسے یوں کہیں علماء بتاتے عربی میں مذکر، اس کا نام ہے اللہ کے ذکر کو یاد دلانے والی. تو ہم اس میں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اکثر دیکھا ہوگا آپ نے مسجد میں اگر اللہ تسبیح ہاتھ میں ہے، باہر نکلتے تسبیح جیب میں. کیوں؟ یہ بھی تو دعوت ہے. آپ کا تو ہر عمل دعوت ہے نا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب بڑے اعلیٰ مقام، اس مقام ذکر خفی، ذکر قلبی حاصل ہو گیا تھا، اس مقام پہ جا کے بھی لوگوں نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی. لوگوں نے حیرت سے پوچھا حضرت اس مقام پہ پہنچ کے بھی اس کی ضرورت، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو وہ مقام حاصل ہے کہ دل ہر وقت اللہ کی یاد میں، دل زبان نہیں، دل ہر وقت اللہ کا دھیان. آپ تو اس مقام پہ پہنچ گئے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر فرمایا میرا دل نہیں چاہتا جس کے ذریعے سے میں یہاں پہنچا ہوں اس ذریعے کو چھوڑ دوں. کیسے؟ اسی کے ذریعے سے تو پہنچا میں کیسے چھوڑ دوں اسے؟ تو ہم شرم کرتے ہیں. ہاں باہر چلتے پھرتے اللہ معاف کرے اکثر دیکھا ہوگا جیب میں ڈال دیتے. یہ بھی تو دعوت ہے. اگر یہ اللہ کے ذکر کو یاد دلاتی ہے تو تمہارا تصویر لے کے ہاتھ میں بستی میں چلنا، اپنے گھر میں چلنا، یہ بھی تو دعوت دے رہا ہے. اللہ کے ذکر کو یاد دلا رہے آپ. کیوں بھائی؟ ہاں یہ بھی تو دعوت ہے. دعوت صرف زبانی نہیں ہوتی، دعوت تو عملی ہوتی ہے نا. اصل تو دعوت وہی اثر جو پڑتا ہے، اثر زبانی دعوت کا نہیں اتنا پڑتا، عمل کا پڑتا. کہیں کا پڑتا؟ تو آپ نیت کرو انشاءاللہ آج کے بعد ہماری تسبیحات نہیں چھوٹیں. یہ بتاؤ میں دوسروں کو تھوڑی بتانی، پہلے عمل. میں نے عرض کیا آپ خود عمل کریں گے اس کا اثر پڑے گا، ہمارے کہنے سننے کا اثر پڑے گا. تو کہیں بھی ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے گھر پہ ہو، چاہے کاروبار میں ہو، ہماری تسبیحات. اور یہ عمل تو ایسا ہے بلکہ میں تجھے کہوں سب سے آسان عمل ہے، یہ سب سے آسان. ارے اس میں اب ایمانداری سے نماز میں تو جسم کے سارے اعضاء کو حرکت کرنی پڑتی ہے، تمہیں پڑتی نہیں پڑتی. اور اس میں آپ نماز پڑھیں گے ٹھنڈے پانی میں وضو کر کے مسجد میں آنا پڑے گا. اور اس میں جو کہیں رضائی جو ہے سردی آ رہی ہے کیونکہ اس میں لپٹے بھی تسبیح. لیکن ہماری عادت ہے لپٹے موبائل تو دیکھ لیں گے، تسبیح نہیں پڑھیں گے. ہاں تسبیح کا ٹائم جو ہے موبائل کو دے. تو نیت کرو انشاءاللہ اب ہماری تسبیحات نہیں چھوٹیں. اور ایک چیز میرے بھائیوں اسی کو بتایا قرآن پاک کی تلاوت. کیا معمول بنا رہے اس کا بھی معمول بنا. معمول کیا کیسا؟ فرمایا جو پڑھے ہوئے شروع سے پڑھو، اور جتنی اللہ نے ہمت دی. بہتر بات ہے ایک سپارہ، اس کا موقع نہیں تو معمول بناؤ آدھا سپارہ. ہمارے بزرگ فرماتے چاہے پاؤں سپارے کا وقت آپ کے اس کا معمول بناؤ.
یہ نہیں سورہ یاسین پڑھ لی، الف لام میم سجدہ پڑھ لیا، سورہ ملک پڑھ لی، ہوگی تلاوت؟ علماء نے لکھا یہ تلاوت میں شمار نہیں ہے، یہ تو وظیفہ ہے، پڑھ لیا آپ نے، منع نہیں ہے پڑھو، لیکن تلاوت اسے کہیں کہ شروع سے شروع کرے اور اخیر تک جائے، جب ختم ہو جائے پھر شروع کرے، اسے کہیں تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں، کس سے بات کروں؟ تو میں وضو کر کے نماز کی نیت باندھوں، اور جب میرا دل چاہتا اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ مجھ سے بات کرے، فرمایا میں قرآن پاک کی تلاوت کروں، اللہ اپنے کلام کے ذریعے اپنے بندے سے باتیں کرتا، میں قرآن پڑھتا، جب میرا دل چاہتا اللہ بات کرے۔ ارے یہ تو ہے تو قرآن پاک میں تو ہے یہ فاذکرونی اذکرکم، میرے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں۔ کب یاد کروں گا؟ جب تجھے ضرورت ہوگی میری، اور ضرورت تو ہر وقت ہے۔ تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں، تو مجھے تنہائی میں یاد کرے گا میں بھی تجھے تنہائی میں یاد کروں، تو مجھے مجمع میں یاد کرے گا میں اس مجمع سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں تجھے یاد کروں، ہے نا اسی طرح؟ ہاں تو بزرگوں قرآن پاک کا بھی معمول بنا ہے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کر، مسنون دعائیں یہ بھی ذکر میں شمار، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں پڑھے ہوئے تو سیکھو۔ ہاں ہم نے تو میں نے پہلے بتا دیا نا، دنیا میں تو دنیا کے بارے میں تو 50 اور 60 سال ہو گئے، اس پہ پھر بھی راضی نہیں، مطمئن ملے گا کوئی کہ بہت کما لیا بھائی آپ بہت ہو، نہیں آگے سے آگے آگے سے آگے آگے۔ اور دین کے بارے میں ہماری جماعت ایک جگہ گئی تو وہاں شہر میں تھے، جس مسجد میں بھی جاوے عشاء کے بعد وہ تولا سونے تھے 11-12 بجے تک۔ بھائی کیا ہوگا؟ وہ ہوتا کیا تھا وہاں عشاء کی نماز کے بعد فوراً مسجد کے امام یا جو مکتب میں مدرس رکھ کے وہ بھی بڑے بوڑھے آتے تھے، ان کا مدرسہ لگتا تھا کلاس، بڑے بوڑھے، ہم تو ہتھیار ڈالے بیٹھے نا، بس ان کو آپ وظیف کیا ہو، کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ ہاں دنیا کے بارے میں تو بڑی چھاتی پیٹتے ہیں، یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے، یہ اس میں عاجز اور مجبور ہو گئے۔ تو وہ 2 گھنٹے ہر مسجد میں، یہ پورے شہر میں چل رہا، 2 گھنٹے قرآن سیکھنے کے، علی باتیں شروع کیا، کوئی ہم کیا پارا پڑھ گیا، کوئی 2 پارے پڑھ، کسی کا 10 ہو گئے، قرآن پڑھ گئے، بڑے بوڑھے، کوئی 60 سال کا، 70 سال کا، 50 سال، قرآن سیکھ رہے۔ ہم نے تو ہتھیار ڈالے بیٹھے، سکھانے کے لوگوں کو صرف کیا ہوتا ہے، بس اللہ قبول کرے۔ اتنے قرآن کا سیکھنا جس سے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے صحیح، اتنا تو ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ کہاں چل جاوے گا کام یوں کہہ کے، جماعت میں جامے، وہاں سیکھو جا کے، اللہ کے راستے میں جا، یہ موقع دیا اللہ نے، سیکھو، وہاں بھی شرم کریں کہ جی کو سیکھ کیا ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ارے کوشش تو کر، ہاں باقی چھوڑ اللہ پہ، ہو سکتا ہے اللہ تیرے قلوب کو، تیری یادداشت کو کھول دے، اللہ وسیع کر دے۔ اللہ کے لیے مشکل ہے کچھ، اللہ کی بات تو چاہنے کی ہے، چاہنے تیرے ذہن کو کھول دے اللہ، بڑھاپے میں قرآن پڑھا دے، تو کوشش تو کر۔ اور کتابوں میں لکھا کوشش کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، کوشش کی پڑھنے والوں میں، پڑھے ہوئے میں اس کا شمار ہو جائے گا قیامت میں۔ اور یہاں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، جماعت میں جا کے بھی نہیں سیکھتے، 60 سال 70 سال ہو گئے،
ہے جی میرے بھائی سیکھتے ہی نہیں. تو سیکھو، اور جو سیکھے ہوئے ہیں وہ معمول بنانے میں چاہیے. ہاں، تاکہ دل کی غفلت دور، دل کے اندر اللہ کا دھیان پیدا. اگر دل میں خدا کی یاد نہیں، خدا کی قسم پھر کچھ نہیں، خالی. وہی وہ لکھا نا واقعہ حضرت شیخ نے، جو کہ ایک بادشاہ کی سواری جا رہی تھی، پر بادشاہ بڑا ظالم تھا. آگے اس کے جو کارندے تھے وہ ہٹو ہٹو چاند، خبردار، ہوشیار، بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے. ہٹاتے جا رہے تھے. ایک اللہ والے اللہ کی یاد میں تھے، انہیں نہیں پتا چلا، نہ کسی کی آواز سنی ہے جی. وہ خدا کی دھن میں اللہ کی یاد میں مشغول تھے، چلے جا. یہ نہیں ہٹے یہاں تک کہ بادشاہ کی سواری قریب پہنچ گئی. اس کے بادشاہ کے کارندوں نے پکڑ لیا اور بادشاہ کی خدمت میں لے گئے. کہا اتنا شور مچایا ہم نے، آپ کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی، آپ یہ ہٹا نہیں، راستہ نہیں دیا آپ. اچھا یہ بات ہے. ہاں. تو بادشاہ نے کہا تجھے کس چیز نے غافل کر دیا مجھ سے؟ کیا میرا پتہ نہیں تجھے میں کون ہوں؟ ان اللہ والوں نے کہا باہر سے تو ٹھیک ہے بادشاہ، لیکن کوئی صفت ہے تیرے اندر، کوئی صفات ہے، کوئی خوبی ہے، وہ دکھا مجھے. یہ تو باہر کی چیزیں ہیں جو تو دکھا رہا مجھے. بادشاہت، حکومت، فوج، یہ سب. بادشاہ سلامت تیری مثال ڈھول کی طرح ہے، جس کی آواز تو بہت ہے لیکن اندر سے خالی. اندر سے تو بزرگوں، میں اور آپ بھی آج عمومی طور پر مسلمان اندر سے، باہر سے ڈھول، اندر سے غافل، غفلت. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرما دے. ہے جی اب آدھا گھنٹہ ہے، شاید انہوں نے چائے کا انتظام کر رکھا ہے، اب چائے